آپ کے اس سوال کا جواب قرآن مجید میں موجود نہیں ہے. پہلی بات یہ ہے، ہم قرآن پر بات کر رہے ہیں. آپ بتائیں کہ حدیث سے پتہ چلتا ہے؟ آپ حدیث پہ چلتے ہیں. ہماری بحث حدیث ہے ہی نہیں آج. نہیں بلکہ حدیث ہو. بتاؤ، سیدھو صاحب نے تو کہا کہ مریم جو ہے وہ عیسیٰ کا باپ ہے. مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ قوم کے اندر جو گمراہی پھیلائی ہے، عیسیٰ کو جو خدا بنانے کا عقیدہ وہ کب آیا؟ ابھی انجیل پہ 30 سال نہیں گزرے تھے. جناب ہمارے عقیدے کے جو مسلمان عقیدہ ان کے بارے انہوں نے غار سے آنا جناب، وہ تو غار سے ظاہر ہو. اچھا غار میں سے آئیں گے، دلیل دیں اس کی. دلیل دی ہے جناب. میں نے کہا کہ جو مسلمانوں کا عقیدہ ہے جو نہیں، آپ میری بات تو سنو نا یار. آپ کا کہنا یہ آپ کا دعویٰ ہے. سن تو لو یار، اور یار سن تو لو. آپ انہوں نے بیان دیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو قوم ہے، انہوں نے کہا کہ 2 قبیلوں اور 10 قبیلوں کی بات قرآن میں نہیں ہے، وہ ہم نے نہیں کرنی. میں نے مان لیا، ہم لفظ قوم استعمال کریں گے، بس قبیلوں کی بات ہم نے نہیں کرنی. انہوں نے کہا مجھے اچھا، حالانکہ پہلے خود ہی قبیلوں کی بات کر رہے تھے. اینی ہاؤ، تو عیسیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم ان کی وفات کے بعد گمراہ ہوئی ہے. یہ ان کی پہلی سٹیٹمنٹ. اس سٹیٹمنٹ کے مطابق اب دیکھیں نا، اب باوجود اس کے کہ ان کو پتا ہے، باوجود اس کے کہ ان کو خدا کی قسم اس شخص کو پتا ہے، باوجود اس کے کہ اس کا اس پہ ایمان ہے، لیکن اب چونکہ پہنچ اس کنارے پہ گیا ہے کہ جہاں پہ سچ واضح ہونے لگا ہے لوگوں کے لیے، ان کو ایک اور موقع دیتے ہیں. سیدھو صاحب عیسیٰ علیہ السلام دیکھیں نا، یہ میں کیوں سے پوچھ رہا ہوں تاکہ لوگوں کو بات سمجھ آئے. ہم دیکھ لیں گے کہ عیسیٰ کی قوم کے گمراہ ہونے کی ڈیٹ کون سی ہے، اس کا سال کون سا ہے، اور عیسیٰ کی وفات کا سال کون سا ہے، تاکہ بات طے ہو جائے. یہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کس عمر میں ہوئی؟ 1 منٹ سے زیادہ آپ نے ٹائم لیا ہے. میں پھر معذرت کرتا ہوں آپ سے. 2 منٹ 55 سیکنڈ. 2 منٹ 55 سیکنڈ. نہ میں ایک سیکنڈ میں آپ کو دوں گا 4 منٹ. کتنے دوں گا؟ میں نے لیے 2.5 منٹ، آپ کو دوں گا کتنے؟ ڈبل 4 منٹ. اب سوال ایک ہی ہے. نہ اب دیکھیں نا، اب ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو. پہلے کہتے ہیں ٹائم دو کہ ضرورت نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کس عمر میں ہوئی؟ میں جواب دیتا ہوں. جزاک اللہ. خدا اب میری بات توجہ سے سنیں، نیا ٹائم سٹارٹ کر دیں. آپ نے ایک سیکنڈ پہلے سوال ریپیٹ کر دیں، اس کے بعد جواب دیں. آپ نے پوچھا عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کس عمر میں ہوئی؟ جی جناب. جواب دیتا ہوں. اب آپ نے خاموش رہنا. خاموش. آپ کے اس سوال کا جواب قرآن مجید میں موجود نہیں ہے. پہلی بات یہ ہے، ہم قرآن پر بات کر رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جتنی اداکاری کی ہے میرے بارے میں کہ میری ہنسی بند ہوگی، میرے سانسیں بند ہوں گی، میں تڑپ رہا ہوں، میں مر جاؤں گا، میں گر جاؤں گا، یہ سب فضول باتیں ہیں اور ڈرامے ہیں. ان سے آپ اجتناب فرمائیں. یہ ٹھیک ہو گیا، بس ٹھیک ہو گیا نا. آپ نے کہا جی کہ قرآن کریم میں عیسیٰ، اب ٹھہر تو جانا نہ ایسے نہیں. پوری بات کیا مطلب؟ آپ نے کہا کہ سوال آپ سے پوچھا گیا تھا کہ عیسیٰ، آپ نے کہا تھا مجھے 4 منٹ چاہیے. پتہ ہے نا آپ نے کہا 4 منٹ چاہیے مجھے. میری بات تو سن لو یار، سدھو سے میری بات سنو. ابھی آپ آگے ہو ٹیکٹک سے اوپر. آپ نے جواب دے دیا. آپ نے کہا قرآن کریم کے اندر ہمیں نہیں پتا چلتا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کس عمر میں ہوئی. آپ کا جواب آ گیا نا. آپ بتائیں کہ حدیث سے پتا چلتا ہے؟ آپ حدیث پہ چلتے ہیں. ہماری بحث حدیث ہے ہی نہیں آج. نہیں ملک حدیث ہو. بتاؤ یار، اگر آپ نے سوال کا جواب لینا تو میرا مائک تو میوٹ نہ کریں بار بار. نہیں مائک نہیں، بات سنیں. سوال یہ ڈسکس ہو رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کس عمر میں ہوئی. آپ نے کہا قرآن میں نہیں ہے. آپ بتائیں کیا حدیث میں ہے؟ اس وقت جو ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات پر کر رہے ہیں، اور وہ ثابت کر دیا میں نے. آپ کے ثابت کر دیا، ثابت سب لوگ دیکھ رہے کیا کر دیا. یہ بتائیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات، عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کس عمر میں ہوئی؟ اب کیوں چھپاتے ہو؟ اب میں اگر اجازت ہو تو بات کروں. نہیں کوئی اجازت نہیں ہے. ایسے نہیں، لوگوں کو ٹائم ضائع کرنا. آپ کہہ دیں کہ آپ کو نہیں پتا کہ عیسیٰ کی وفات کب ہوئی ہے. بتائیں. ہمارا یہ موضوع ہی نہیں ہے. میں بتاتا ہوں موضوع کیوں ہے. آپ نے کہا میں بتاتا ہوں نا تاکہ لوگوں کو بات سمجھ کم از کم آئے، تاکہ لوگوں کو بات سمجھ آئے. آپ نے کہا ہے کہ اس کا ہمارے موضوع سے تعلق نہیں ہے. تعلق کیوں نہیں ہے؟ سب لوگ سنیں ذرا. کیونکہ سدھو صاحب نے تو کہا کہ مریم جو ہے وہ عیسیٰ کا باپ ہے، تو ان کو مشکل سمجھانا ہمارے لیے، لیکن آپ کو سمجھا رہا ہوں. سدھو صاحب نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم ان کی وفات کے بعد گمراہ ہوئی. ہم نے کہا کہ ابھی اس بات کو ٹیسٹ کر لیتے ہیں. میں نے کہا بتاؤ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کس عمر میں؟ ان کو پتا ہے کہ جیسے ہی میں ان کی عمر بتاؤں گا تو انہوں نے جو بات کی ہے کہ عیسیٰ کی وفات ان کی عیسیٰ کی قوم وفات کے بعد گمراہ ہوئی، وہ جھوٹ ثابت ہو جائے گی. کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم گمراہ ہوئی ہے بقول مرزا غلام احمد قادیانی کے، جب سینٹ پول نے ان کو گمراہ کیا. اور ابھی وہ کہتے ہیں انجیل کے اوپر 30 برس بھی نہیں گزرے تھے. یہ سب لوگ سنیں ذرا. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا جی کہ اس کا تعلق سبجیکٹ سے ہی نہیں ہے. مرزا صاحب نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کی قوم، میں آپ کو حوالہ بھی دے دوں تاکہ اس میں آپ کو نہ کوئی نہ کہ بھئی وہ
حوالہ دے دیا جائے. میں آپ یہ پر نا 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 آپ نے بتا دیا, آپ نے کہا کہ آپ کو کوئی نہیں پتا. آپ نے نہیں یہ اب دیکھیں ذرا, میں نے ان کو باوجود اس کے کہ ان کو موقع دیا جا رہا ہے اور ان کو پتہ ہے کہ اب یہ پھنس چکے ہیں. ذرا سنیے گا, مرزا صاحب نے خود بتایا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو قوم ہے وہ کب گمراہ ہوئی ہے. یہ سن لیں ذرا, آپ کو حوالہ بھی دے دیتے ہیں تاکہ آپ لوگ اس کو نوٹ کر لیں. ہاں یہ جناب مل گیا, یہ حوالہ ہے روحانی خزائن کے والیوم نمبر 23 اور پیج نمبر ہے 266. ذرا سب لوگ سنیے گا بات کو کہ یہ عمر کیوں نہیں بتا رہے تھے. یہ دیکھیں ذرا, لکھا ہوا ہے کہ انجیل پر ابھی 30 برس بھی نہیں گزرے تھے کہ بجائے خدا کی پرستش کے ایک عاجز انسان کی پرستش نے جگہ لے لی. اب دیکھ لیں, عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو جو انجیل دے کے گئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی اس پہ 30 برس نہیں گزرے تھے. اب اگر اس میں بھی کسی کو کوئی تھوڑا سا رہ جائے کہ یہاں پہ کیا ہے وہ سن لیں. اچھا یہ پیج نمبر ہے ابھی 266 ہے, 266 ہے فاروق بھائی, 7 نہیں ہے. اچھا اگلی بات دیکھیں ذرا, مرزا صاحب نے کہا کہ یہ جو عقیدہ ہے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنانے کا, یہ سنیں ذرا, یہ مرزا صاحب نے لکھا ہے کہ یہ عقیدہ کس نے بنایا. یہ ہے روحانی خزائن والیوم نمبر 11, سنیں سب لوگ, والیوم نمبر 11 پیج نمبر ہے 321. مرزا صاحب کہتے ہیں یہ جو عقیدہ ہے نا خبیث عقیدہ, یہ سینٹ پول نے بنایا تھا, اور سینٹ پول کی جو وفات ہے وہ قادیانی جماعت کے مطابق وہ ہوئی ہے 65 یا 67 عیسوی میں. عیسیٰ کی وفات کب ہے ان کے بقول 120 عیسوی میں, اور سینٹ پول جس کو وہ مین کردار مرزا صاحب قرار دے رہے گمراہ کرنے کا, وہ اس کی وفات کب ہوئی ہے 67 میں. مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ قوم کے اندر جو گمراہی پھیلائی ہے, عیسیٰ کو جو خدا بنانے کا عقیدہ, وہ کب آیا, ابھی انجیل پہ 30 سال نہیں گزرے تھے. یہ زمانہ بھی کیا بنا, 66 کا زمانہ بنا. اور ساتھ اس کی ایک اور گواہی کیا مل گئی, میں نے آپ کو بتایا, یہ تمام حوالے آپ نوٹ کر لیں. روحانی خزائن والیوم 11 پیج 321 پہ یہ بات ہے, روحانی خزائن والیوم نمبر 19 پیج نمبر 65 پہ یہ بات ہے. کون سی بات ہے کہ سینٹ پول وہ بندہ ہے جس نے عیسائیت کے اندر یہ گمراہی پیدا کی. اور سینٹ پول کب فوت ہوا ان کے مطابق, ہمارے نہیں, ان کے مطابق 65 یا 67 میں, اور یہی آپ کو ڈیٹ ملتی ہے اگر آپ اس کو ویسے چاہ کے گوگل میں جا کے بھی. آپ بتائیں ذرا, عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو رہے ہیں کب, 120 میں. عیسائیت کب گمراہ ہو رہی ہے ان کے بقول, عیسائیت گمراہ ہو رہی ہے 65 عیسوی میں. اور سدھو صاحب کیا کہہ رہے تھے, ان کی موت کے بعد گمراہ ہوئی تھی. خود آپ دیکھ لیں ذرا, یہی وہ وجہ ہے کہ باوجود بار بار پوچھنے کے, کیا کہہ رہے تھے, کہہ رہے تھے قرآن میں ان کی نا عمر تو نہیں لکھی کس عمر میں فوت ہوئے تھے. بھائی آپ کے حکم و عدل نے آپ کے لیے فیصلہ نہیں کیا ہوا کہ 120 برس کی عمر میں محلہ خانیار میں جا کے فوت ہوئے ہیں, اور آپ کو پتا بھی ہے. لیکن ان کو پتا تھا کہ جیسے 120 کی عمر پیش کروں گا تو جو بات میں نے پہلے کی ہے وہ غلط ہو جائے گی. کیونکہ بات یہ کیا کر رہے تھے کہ عیسیٰ کی قوم عیسیٰ کی وفات کے بعد گمراہ ہوئی ہے. لیکن مرزا صاحب نے ہمیں بتا دیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات 120 میں ہے اور قوم کی گمراہی جو ہے وہ 67 میں ہے, لہٰذا ان کی وفات سے پہلے گمراہ ہوئی ہے. تو یہ وہ بات تھی یہاں پہ آ کے وہ کہتے ہیں کہ ابھی ان کو مزید ہنسی آ رہی ہے. کوئی بات نہیں, آ جاتی ہے ایسی بندے کو. جی فاروق بھائی. جی امتیاز بھائی, تو نئے گیسٹ آئے چودھری عمر صاحب, آئی تھنک, کیا نام ہے ان کا. اچھا فاروق بھائی, اس سے مجھے ٹائم دیکھنے دیں یار, ٹائم کیا ہے. فاروق بھائی انشاءاللہ ہم اس کو فاروق بھائی اس کو ہم انشاءاللہ اینڈ کریں گے 40 منٹ کے بعد انشاءاللہ. میں اصل کی نماز پڑھنی ہے اور بھی ایک دو انشاءاللہ کام ہے, لیکن ہاں انشاءاللہ اس کو ہم نا, ہاں ٹھیک ہے بالکل. جی جناب ڈاکٹر صاحب فرمائیں. جی السلام علیکم سر. نہیں کوئی کچھ نہیں تھا, آپ کو میں کافی دن سے بلکہ کافی عرصے سے جوائن کیا ہوا ہے ماشاءاللہ, اور ایمان کو تازہ ہو جاتا ہے آپ کے ساتھ بیٹھ کے, اور کافی سے حاصل گفتگو سنتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا, اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے. جزاک اللہ خیر, اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے بھائی. جی جناب. جی افضال بھائی, آپ دوبارہ آئے ہیں. پہلے آپ آئی تھنک افضال بھائی, افضال نہیں, یہ دوبارہ آئی تھنک کوئی انٹرنیٹ کا ایشو یا پھر بولنا نہیں چاہ رہے. جی ریکارڈر بھائی, آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. وعلیکم السلام. جی افضال بھائی. جی صاحب, آپ کا پروگرام سنیے, پتہ نہیں چل رہا تھا کہ ایڈ کیسے ہو یا کیسے, اس لیے وہ آپ وہ پتہ چلا, مہربانی شکریہ. جی جی. یہ مولانا صاحب سے چھوٹا سوال ہے. بھائی آپ کی طبیعت ٹھیک ہے, آپ کی آواز تھوڑی عجیب, طبیعت ٹھیک ہے آپ کی. ذرا میں روزہ رکھ کے ذرا اٹھا سی. اچھا نہیں, تھوڑی سی آپ کی آواز کچھ عجیب سی آ رہا ہے. گلے ذرا خرابی, میں کہ آواز آ رہی جو سے نہیں, آواز آ تو رہی ہے لیکن آپ کی کوئی طبیعت نہیں صحیح لگ رہی ہے ہمیں یار. ہاں نہیں, ذرا تھوڑا لیٹے سی, کوئی نہیں. پروگرام سونے کافی لمبا ہو گیا تھوڑا, بحث مباحثہ میں. اچھا ٹھیک ہے. وہ سر چھوٹا سا کوشچن یہی سی کہ اپنا اردو میں بات کریں یا پنجابی میں. اردو میں کر لیں تو بہتر ہے تاکہ سب لوگوں کو سمجھ آ جائے. وہ کوشچن سر یہ تھا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کا کچھ چل رہا ہے, یا وہ امانتی کا کچھ بتائیں کہ وہ آنا ہے, وہ امانتی بھی آئیں گے کہ نہیں آئیں گے. آئیں گے جی انشاءاللہ آئیں گے. وہ سیپریٹ ڈے یا
جی جی، وہ ہمارے عقیدے کے مطابق امام مہدی علیحدہ ہیں اور عیسیٰ ابن مریم علیحدہ ہیں. لیکن جناب ہمارے عقیدے کے جو مسلمان عقیدہ ان کے مطابق انہوں نے تو غار سے آنا ہے جناب، وہ تو غار سے ظاہر ہو. اچھا اچھا، ٹھیک ہو گیا. آپ اگر غار کا مانتے ہیں آپ مان لیں تو مسئلہ نہیں. اور آگے ایک ہی ماننا ہے غار والے ہوں گے تھوڑے بھی. نہیں، آپ کے مطابق غار میں سے آنا ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ وہ غار میں ہے نا. نہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے سنا ہے. مسلمانوں کا عقیدہ ہے نا کہ غار میں ہے، غار آپ سے آئے. کون ہیں؟ آپ کون ہیں؟ آپ کون ہیں؟ میں مسلمان ہوں جناب، مسلمان. یعنی آپ کا عقیدہ ہے کہ وہ غار میں سے آئیں گے؟ غار سے، ہاں جی، وہ 2000 سال سے نا غار سے جو. اچھا، وہ اس کی دلیل سن لینا. سن تو لو یار، آگے چلتے ہیں نا. آپ نے کہا کہ آپ کے عقیدے کے مطابق غار میں سے آئیں گے، دلیل دیں اس کی. دلیل دی ہے جناب، میں نے کہا کہ جو مسلمانوں کا عقیدہ ہے جو. نہیں، آپ میری بات تو سنو نا یار. آپ کا کہنا یہ آپ کا دعویٰ ہے. سن تو لو یار، اور یار سن تو لو. آپ تو ابھی رکھ کے اٹھے، ہمارا تو بھائی روزے 12 گھنٹے گزر گئے. آپ سوال تو سن لو. آپ نے کہا ہے کہ عیسیٰ حضرت امام مہدی علیہ رضوان نے، آپ نے کہا ہے کہ آپ کا عقیدہ غار میں سے آنا ہے. میں نے کہا دلیل دے دیں. آپ نے کہا میں نے کہا نہیں ہے. آپ کا کہنا، آپ کا دعویٰ ہے. دلیل کیا ہے؟ آپ کا مائک میوٹ ہے. میوٹ کر لیں اپنا مائک. بھائی آپ کا مائک ہم نے نہیں میوٹ کیا. جی آئی آواز سر؟ آواز آ رہی ہے. میں کہہ رہا تھا کہ وہ جو آپ کا عقیدہ ہے کہ انہوں نے غار میں سے آنا ہے، وہ اس پہ دلیل کیا ہے؟ بس وہی ہے دلیل جناب، چھوٹی سی ہے. یہی سنا ہوا غار سے آئیں گے وہ محمدی ہوں. اچھا ٹھیک. اس کے ویسے کریں آئندہ. آپ دیکھیں، آپ اچھے انسان لگتے ہیں. آئندہ آپ ایک چیز کی احتیاط کریں، ہر سنی سنائی بات کو نہ مان لیا کریں. جس نے آپ کو بات سنائی ہے نا، اسے کہیے گا کہ یار میں نے آپ کی سنی سنتوں کے حدیث میں آتا ہے کہ کسی آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ بات کو سنے اور آگے بیان کر دے. تو آپ نے آئندہ، میری آپ کو ایک نصیحت ہے. آپ سن تو بات تو کرنے دو پیارے. آپ کو نصیحت ہے، آپ جو بھی ہیں لیکن انسان ہونے کے ناطے میرے بھائی ہیں. میں آپ کو نصیحت کر رہا ہوں کہ جس سے آپ نے سنا ہے نا، آپ نے اگلی مرتبہ جا کے اس سے تحقیق کرنی ہے کہ یار آپ نے مجھے بتایا تھا غار میں سے آنا ہے، تو اس کی یار مجھے دلیل دو. اگر آپ وہ دلیل دے، آپ کا دل مطمئن ہو جائے، پھر مان لیجئے گا. اگر بے دلیل بات ہو پھر نہ مانیے گا. ٹھیک ہے جناب؟